ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، ہم خان کو بالکل کسی کال کوٹری کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تو لغو مقدمات ہیں جن کا سامنا ہے خان صاحب کو کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم شروع دن سے ایک منصوبہ تھا پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کہ سویلین کی ملٹری عدالت سے ٹرائل کو اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم عدالت نے جائز قرار دیا۔ کل خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں میری دوران سماعت تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ گزارشات اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں وہ لگی ہوئی تھی۔ تو آج ہماری جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے تھی، اور دیگر معاشرے کے جو شعور طبقے ہیں، شعور افراد ہیں، ان کی جانب سے بھی متعدد درخواستیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اب یہ بات واضح ہے پوری قوم کو کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو پاکستان کے عدالتی نظام کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی مثازی میں مارشل لاء کے ادوار میں تو یہ ہوتا رہا کہ پی سی او کے ذریعے ججوں کو نکال دیا گیا، کسی پی سی او کے تحت منظور نظر لوگوں کو جج بنایا گیا، لیکن ایسا شاید کبھی نہیں ہوا کہ ایک بظاہر غیر عسکری لاء بظاہر نہ لگا ہوا ہو، یہ کیا جائے کہ پوری عدلیہ کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم شروع دن سے ایک منصوبہ تھا پاکستان کی عدلیہ کے خلاف۔ جو لوگ اس ترمیم کی حمایت کر رہے تھے، ہمارے کچھ نادان دوست، ان کو ہم اس وقت بھی سمجھاتے تھے اکتوبر 2024 سے پہلے کہ اس ترمیم کے بعد عدلیہ کا عملاً وجود ختم ہو جائے گا اس ملک سے، اور یہی کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سال کے عرصے میں جب سے 26ویں ترمیم ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک حملہ ہوا، وہاں ایک نیا نظام رائج کیا گیا جس کے خلاف 5 جج صاحبان کھڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح جہانگیری صاحب پر حملہ کیا گیا، ان کی ڈگری پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے جو ایک جبر کا ضابطہ اب رائج ہے اس ملک میں۔ وہ الیکشن دھاندلی کے مقدمات میں فارم 45 طلب کر رہے تھے، ان کا یہ جرم تھا، جس کی پاداش میں ان پہ ایک مذموم نوعیت کا حملہ ہوا، اور آپ کے سامنے ہے وہ تمام صورتحال۔ 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چل کر سپریم کورٹ آتے ہیں انصاف مانگنے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور پاکستانی کی روح کو کانپ جانا چاہیے، اور ہم یہ ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے اس نظام کا، اگر اس نظام میں کوئی ضمیر ابھی باقی ہے۔ تو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ لگا کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، تو 2 ہماری درخواستیں ہیں متفرق نوعیت کی جن پہ ہم نے اصرار کیا کہ ان کو پہلے سنا جائے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اس تمام مقدمے کی لائیو سٹریمنگ ہو، یعنی کہ ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی امید ہے انصاف کی، کیا توقع ہے کہ اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ کوئی امید ہو یا نہ ہو، کوئی توقع ہو یا نہ ہو، ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے، ہم نے تاریخ کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اپنی قوم کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اور اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ تاریکی کے دور میں بھی شمع جلانے والے موجود ہیں۔ یہ ہم نے اعلان کرنا ہے کہ ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے، اور سچ کی آواز جھوٹ پر برتر ہے، اور انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم نے یہ آواز بھی اٹھائی، اور جب ہم انشاءاللہ ایک دن پاکستان کو پھر واپس قانون اور آئین کی ڈگر پہ لائیں گے تو یہ ایک سنگ میل ہوگا ہماری مزاحمت۔ تو یہ مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آج ہماری لائیو سٹریمنگ کی درخواست جو تھی وہ قبول ہوئی ہے۔ اب یہ مقدمہ چلے گا اور پوری قوم دیکھ سکے گی کہ عدالت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہم نے دوسری درخواست جو دی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جن جج صاحبان کی تقرری ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے جو نظام وضع کیا اس کے تحت جن جج صاحبان کی تقرری کی گئی ہے وہ اس مقدمے میں نہ بیٹھیں۔ آپ کے علم میں ہوگا یا میں یاد دہانی کرا دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حاصل ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ حکومت جو اس وقت مصنوعی حکومت ہم پر مسلط ہے اس کی ہے،
اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب مل جاتے ہیں، اس میں کچھ جج صاحبان بھی ہیں جن کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے، اور یہ مل کر ایک عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں، اور تمام جو تقرریاں ہوئی ہیں اس تمام دور میں وہ اسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوئی ہیں۔ اسی جوڈیشل کمیشن نے تعین کیا ہے کہ کس جج نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں بیٹھنا ہے، جہاں آئینی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اس کے حوالے سے فیصلہ انہی جج صاحبان نے کرنا ہے جو اس ترمیم کے تحت مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے درخواست دی ہے کہ وہ جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، اور وہ سپریم کورٹ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی اس سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان اس مقدمے کو سنیں۔ تو یہ دوسری درخواست ہے اب جو پوری قوم کے سامنے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے آئے گی۔ اس پہ بحث جو ہے اور اس کا جو رد عمل ہوگا عدالت کا وہ پوری قوم دیکھے گی۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس میں اپنے شعور کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی اس میں یہ ابہام نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کچھ بنیادی حقوق کا مجموعہ ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کے میرے گھر پہ دھاوا نہیں بولا جا سکتا، ہمیں اغوا نہیں کیا جا سکتا، ہمارے بچوں کو بیویوں کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے صحافت کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، ٹرائل کورٹ کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کس کو معتوب جانو، کس کو سزا دو اور کس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جن پر ایک معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ انسانیت کے قابل معاشرہ ہے، انسانوں کے قابل معاشرہ ہے، وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ آئین پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی کتاب میں بند ایک فلسفہ ہے، یہ ہماری زندگیوں سے متعلق ضابطے ہیں۔ اگر آئین پاکستان کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا، یا آئین پاکستان کو بچانے والے وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس جبر کے نظام کی پیداوار ہیں، تو ہمارا کوئی حق محفوظ نہیں رہتا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سویلین کی ملٹری عدالت سے ٹرائل کو اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم عدالت نے جائز قرار دیا۔ اس 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ایک باوردی افسر نہیں کر سکتا۔ ایک باوردی افسر کا سویلین کا ٹرائل کرنا ہر اس اصول کی نفی ہے جس پر آزاد عدلیہ کا تصور قائم ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے یہ جنگ ہم اس ملک میں لڑ رہے تھے کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے، عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک باوردی افسر سے زیادہ تابع کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ ایک ڈسپلن کا سے بندھا ہوا ایک شخص ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ مقدمہ چلاؤ جس کے حوالے سے اس کے افسران بالا پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، ایک مذاق ہے۔ اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے، اور جس آئین میں آزاد عدلیہ کا تصور ہے، انسانی حقوق کا تصور ہے، اور جہاں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلا رہی ہیں۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں یہ نہیں ہو سکتا، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہو سکتا، نیپال میں یہ نہیں ہو سکتا، سری لنکا میں یہ نہیں ہو سکتا، افریقہ کے کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری ملک افریقہ کا جہاں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلاتی تھیں وہ یوگینڈا تھا۔ انہوں نے ہم سے یہ سیکھا تھا۔ سن 67 میں مارشل لاء کے دور میں ہمارے آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی، یہ انگریز کے دور میں بھی نہیں تھا۔ اس ترمیم کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل ملٹری عدالتوں کے سامنے ہوا۔ اس ترمیم کو ایک طرح سے اس کا چھاپا جو ہے یوگینڈا نے اپنے ملک میں لگایا، اپنے آئین میں۔ اس ترمیم کو یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے اس سال 1 فروری کو رد کیا اور کہا کہ کسی مہذب معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت کرے۔ آپ بنائیں عدالتیں، اس ملک میں آپ نے بنائی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں، تو پھر 100 لوگوں کا 125 لوگوں کا ٹرائل کیوں ایک ملٹری عدالت میں ہو؟ مقصد اس کا صرف خوف زدہ کرنا ہے اس قوم کو۔ تو 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے دسمبر 2023 میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ تمام معاملہ کالعدم ہے، آئین کی روح سے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، ایک اپیلیٹ بینچ بنایا جاتا ہے اپیل سننے کے لیے، اور وہ بینچ کہتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل سموتا ہے اپنے وجود میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کو۔ تو ایک شرم کا مقام ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور اس فیصلے نے رد ہونا ہی ہے۔
اسی طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک 13 رکنی بینچ نے 8 کی اکثریت سے جولائی 2023 میں فیصلہ دیا تھا، جولائی 2024 میں فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے. پی ٹی آئی کو ناحق فروری 2024 کے الیکشن سے باہر رکھا گیا، پی ٹی آئی سے سمبل چھینا گیا، اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ انتخابی نشان نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے بطور جماعت 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا. میں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، میری اپیل سپریم کورٹ نے نہیں سنی اور 8 فروری کا دن آ گیا. تو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا ایک برے فیصلے کا نتیجہ تھا، اور اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے مزید برے فیصلے دیے. جو جمہوری حقوق ہے پاکستان کے عوام کے، ان حقوق کی نفی ہیں. تو ہماری بات مانی گئی. جولائی 2024 میں یہ کہا گیا کہ در حقیقت پی ٹی آئی ہی نے ووٹ لیے ہیں، پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو کامیاب کیا ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں اسی تناسب سے ملیں گی جس تناسب سے اس کے امیدواروں کو منتخب ہونے دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 100 کے قریب ہمارے کامیاب امیدواروں کو ناکام دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود 90 سے زیادہ ہمارے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ٹھہرے، اور اس تناسب سے ہمیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ملنا تھی. یہ ہمیں دی گئیں جولائی 2024 میں. اور ان دو فیصلوں کو، ملٹری کورٹس کے فیصلے کو اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی، جس نے پھر وہی کیا جو مقصد تھا. ہماری مخصوص نشستوں کے فیصلے کو بھی ہمارے رد کیا گیا، اور اسی طرح ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو بھی آئین کے مطابق قرار دیا گیا. تو یہ ہیں وہ معاملات جن کے حوالے سے پوری قوم کو میں سمجھتا ہوں آج متحد ہونا چاہیے کہ ہمارا آئینی نظام اور آئین کا رکھوالا سپریم کورٹ جو ہے آج 26ویں آئینی ترمیم کے سیاہ سائے تلے کام کر رہے ہیں، ہمارے حقوق پر ایک سیاہ سایہ منڈلا رہا ہے. تو آج کا جو مقدمہ تھا جس کی آج سنوائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ ایک اہم مقدمہ ہے، تاریخی اہمیت کا مقدمہ ہے. پر میں یہ کہا کرتا ہوں مقدمہ بالآخر تاریخی اہمیت کا نہیں ٹھہرتا. ہم نے بہت سے مقدمے لیے ہیں، جیتے ہیں ماضی میں، وہ اصغر خان صاحب کا مقدمہ ہو، وہ 2009 میں مشرف کے ایمرجنسی کے خلاف جو ہم نے مقدمے کیے اور جیتے وہ ہوں. ان تمام مقدموں میں بہت بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ آئندہ اس ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آئین پامال ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی پر حرف آئے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ہم اس گرداب میں گھوم کے واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. کوئی سفر ہمارا آگے کو نہیں بڑھا. تو ہم پھر ایک محکوم عدلیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھر ایک ایسے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جس پہ جبر کی حکمرانی ہے. لیکن بہرحال ہم لڑتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لڑیں. ہر اس دور میں ہم کھڑے رہیں جب تاریکی کے سائے گہرے ہوتے ہیں. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. عمران خان کا یہی حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ملک کی عوام کا، اس قوم کا یہ حکم ہے کہ ہم اس تاریکی کے خلاف لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. خان صاحب کے اپنے مقدمات کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں. آپ جانتے ہیں خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے. اس کو عام زبان میں GHQ حملہ کیس کہتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے GHQ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، وہ اس دن جیل میں تھے. 9 مئی کا جو دن ہے آپ جانتے ہیں کس طرح ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس سفاکی کے ساتھ اور ٹی وی پہ لائیو وہ تمام عمل دکھاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، بلکہ اغوا کیا گیا، جس پورے عمل کو سپریم کورٹ نے رد کیا اور غیر قانونی قرار دیا. لیکن خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے اور ان کے رفقا عمر ایوب صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، صاحبزادہ حامد رضا ہوں اور دیگر ہمارے بہت دوست زرتاج گل بھی ہوں، ان سب کے خلاف کیا مقدمہ بنایا گیا کہ چکری میں 4 مئی کو اور اس کے بعد کہتے ہیں یا 5 مئی کو اور 9 مئی کو زمان پارک لاہور میں کہتے ہیں جی خان صاحب نے کوئی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ سازش تیار کی گئی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہم نے حملے کرنے ہیں فوجی تنصیبات پر. یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تائید کرنے کے لیے صرف 2 گواہ پیش کیے گئے. ایک گواہ اور دونوں پولیس اہلکار، کوئی ان کو ایسا بندہ نہیں ملا جس کو غیر جانبدار کہا جا سکے.
تو یہ پولیس اہلکار کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں چکری کھڑا تھا اور میں نے خان صاحب کو چائے پیتے ہوئے یہ گفتگو کرتے سنا اور میں پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں پاس کھڑا ہوں، میں کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سن لیا۔ ایک یہ گواہ ہے۔ دوسرا گواہ کہتا ہے کہ زمان پارک میں جو خان صاحب کا گھر ہے لاہور میں، اور جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ باہر پولیس کا صرف پیرا نہیں، خان صاحب کی اپنی جو ذاتی سیکیورٹی تھی اس کے 3 کارڈن تھے، 3 دائرے تھے جن سے گزر کے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا، اور نہ صرف اندر گیا وہ کہتا ہے میں، اور وہاں جو خان صاحب کا ایک بہت ہی پرائیویٹ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم تھا اس میں بھی میں داخل ہو گیا اور وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں میز کے نیچے چلا گیا یا صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ خان صاحب یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا، اور وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے اور وہاں صاحبزادہ حامد بھی موجود تھے اور وہاں شبلی فراز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ۔ ان 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی پر آپ جانتے ہیں لوگوں کو 50 سال سزائیں دی گئی ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو 4 مقدموں میں 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ کل شہادت ہے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے، مبینہ سازش کے حوالے سے۔ تو اسی نوعیت کا ایک مقدمہ اب خان صاحب کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں 3 ہفتے قبل یہ کہا گیا کہ اب یہ مقدمہ ویڈیو لنک کے ذریعے چلے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھیں گے، اور یہی کیا گیا۔ ان کے سامنے ایک موبائل فون پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ۔ ہم عدالت میں موجود تھے، پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ وہاں یہ دکھایا جج صاحب نے، یہ دیکھو میرے فون پہ خان صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے۔ نہ ہم خان صاحب سے بات کر سکتے تھے، نہ خان صاحب ہمیں کچھ ہدایت دے سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے کہ کیا گواہ پیش ہو رہے ہیں، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ کہا گیا یہ خان صاحب کی حاضری ہو گئی، ہم نے ان کو پریزنٹ مارک کیا، یہ عدالت میں ہے، اور اس طرح سے ٹرائل چلے گی۔ ہم نے اس ٹرائل کا بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا کمرہ عدالت سے۔ ہم نے کہا جب تک خان صاحب خود یہاں موجود نہیں ہوں گے، اپنے وکلاء کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، خود نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف کون کیا گواہی دے رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے گواہوں کی۔ اور گواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودگی میں کانپنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ حق ہے خان صاحب کا کہ جو ان کے خلاف گواہی دینے اگر کوئی آتا ہے تو وہ موجود ہوں، ان کی شخصیت وہاں موجود ہو، ان کا وجود کمرہ عدالت میں ہو۔ تو ہم نہیں مانتے اس ٹرائل کو۔ باہر آ کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک پریس ٹاک کی۔ اس پریس ٹاک کو امریکہ کے ایک جو بہت مشہور اینکر ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، مہدی حسن صاحب، انہوں نے اٹھایا اور میرا نام لے کر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ says that trial of Imran Khan is being carried out through a WhatsApp call۔ اور اس انٹرویو نے تھرتھرلی مچائی پوری دنیا میں، ایک ہنگامہ پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہم عدالت بھی گئے، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں بھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اس ٹرائل کا بوائیکاٹ کریں گے۔ تو وہ جو ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ آج اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر عدالت لگی، لیکن آج وہاں یہ سما تھا، وہیں سے میں ابھی آ رہا ہوں، کہ خان صاحب تو جیل میں تھے ہی، لیکن باقی ملزمان جو بیل پہ ہیں کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا، ان ملزمان کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ صرف خان صاحب کے 3 وکلاء اندر گئے، لیکن خان صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا، یا خان صاحب خود نہیں آئے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ تو جو ٹرائل اب پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کھیلی جا رہی ہے، اس کا ہم بھرپور ایک احاطہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متفقہ لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اندرونی یہ خود منصوبہ ساز سروے کراتے ہیں، ان کے حالیہ تازہ ترین سروے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پاکستان میں ہر روز بڑھ رہی ہے۔ آج یہ 80-85% پہ کھڑی ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے خان صاحب کے۔ جتنی دیر یہ خان صاحب کو رکھتے ہیں، ان کا عزم پاکستان کے عوام کے دلوں میں گہرا ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے عقیدت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بات یہ جانتے ہیں، اور یہ نظام بوکھلایا ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب کا اور پاکستان کی عوام کا جو رشتہ ہے، جو رابطہ ہے، اس کو ہم کیسے توڑیں۔ کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کال کوٹری میں عدالت میں منعقد کر کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا، اور پہلے سے زیادہ ہر روز وہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے 9 مئی کے مقدمے کا حال۔ اسی قسم کا ایک مقدمہ لاہور میں بھی ہے،
اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور وہاں بھی یہی دو گواہ ہیں۔ ان دو گواہوں کے علاوہ ان کو کوئی تیسرا گواہ، کوئی اور شہادت نہیں ملی، انہی دو گواہوں کو لے کر یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ محمد عباس، جج ATC سرگودا، ان دو گواہوں کے حوالے سے فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں ان کی گواہی کو وہ مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں، اور اس فیصلے اور تمام جو اس مقدمے میں ملزمان تھے ان کو بری کر چکے ہیں سرگودا میں۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سرکار کی، اور اس کے باوجود انہی گواہان کی گواہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ آباد میں لوگوں کو معتوب ٹھہرایا، ان کے خلاف فیصلے لیے۔ تو ہم اس حوالے سے بھی عدالت اب جا رہے ہیں کہ کیا ایک رد شدہ گواہی کی بنیاد پر آپ مزید لوگوں کے خلاف مقدمہ قائم رکھ سکتے ہیں جب تک کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فیصلہ نہ دے کہ ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات بھی اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ دوسرا مقدمہ جو خان صاحب کے خلاف اس وقت چل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں توشہ خانہ 2۔ آپ جانتے ہیں ایک توشہ خانہ 1 مقدمہ تھا جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ سزا ہائی کورٹ میں معطل ہو چکی ہے، یا سپریم کورٹ میں بلکہ معطل ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ 2 بھی بالکل اسی قسم کا ایک مقدمہ ہے، اور اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ہی مقدمہ ہے، اس کو آپ بار بار نہیں چلا سکتے، اس کو ایک نیا نام دے کر آپ نہیں چلا سکتے۔ خان صاحب کے دور میں جو کچھ بھی تحفے انہوں نے خریدے، اس کو ان تحفوں کی جو قیمت تھی وہ حکومتی اسیسرز نے لگائی، جن کا تعین FBR کرتا ہے۔ FBR کے افسران نے کہا کہ اس تحفے کی یہ قیمت ہے، اس قیمت پر قانون کے مطابق خان صاحب نے وہ تحفے خریدے، تو کوئی جرم اس میں نہیں بنتا۔ آج آپ پھر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس تحفے کی در حقیقت یہ قیمت تھی۔ بتائیں پھر اس وقت کیوں FBR نے یہ قیمت مقرر کی؟ خان صاحب کس طرح اس میں معتوب ٹھہرتے ہیں؟ کس نے یہ گواہی دی ہے یا کس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی جبر تھا، کوئی دباؤ تھا FBR پہ؟ کون سا FBR کا افسر ہے آج یہ لوگوں کو پیش کر کے، کوئی عنایت شاہ، کوئی فلانا شاہ، کہ جی میں نے کہا تھا FBR کے افسران کو کہ اس کی قیمت کم لگاؤ؟ تم کون تھے؟ تمہارا کیا دباؤ تھا FBR کے اوپر کہ تمہارے کہنے پر انہوں نے قیمت کم لگا دی؟ تو یہ لغو مقدمات ہیں جن کا سامنا ہے خان صاحب کو۔ ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جو توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے اس کو کوش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ توشہ خانہ کے حوالے سے مقدمہ خان صاحب پہ چل چکا ہے۔ ہماری وہ درخواست مہینوں نہیں لگی، آج وہ لگی تھی، لیکن آج اس میں جج صاحب نے ایک غیر معینہ مدت کے لیے درخواست کو التوا میں ڈالا ہے، نوٹس کر دیا ہے، جبکہ توشہ خانہ 2 میں اڈیالہ جیل میں کل بھی سماعت مقرر ہے اور پرسوں بھی ہم سمجھتے ہیں سماعت ہوگی، اور یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور کیا فیصلہ ہوگا آپ میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ہماری بات کو نہیں سنا، ہمیں وہ موقع نہیں دیا جس کے ہم اور خان صاحب اور پاکستانی قوم مستحق ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ چلے۔ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو منصوبہ ہے خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا، خان صاحب کا جو رابطہ ہے اپنے خاندان اور وکلاء کے ساتھ، اس رابطے کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے، کہ اسی کی کوئی کڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خان صاحب نے کل بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا اور ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو میرا پیغام دو کہ انہیں مزاحمت کرنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں مانیں گے اس ظلم کے ضابطے کو، ہم خان کو بالکل کسی کال کوٹری کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا واضح اعلان ہے کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ہمارا رد عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جو ایک غیور قوم کا ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کے بالکل رکھوالے ہیں، ہم آئین اور قانون کا ہمیشہ پاس کرتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں شدید ترین ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ ایک اگلا مقدمہ جو اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ یہ سو کالڈ القادر ٹرسٹ کا ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سزا ہوئے اب 8-10 ماہ ہو گئے ہیں۔ سزا کی معطلی کی جو ہماری درخواست ہے وہ نہیں لگ رہی تھی۔ کئی بار ہم ایک وفد کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں چیف جسٹس صاحب سے ہم ملے ہیں، ہم نے احتجاج کیا ہے۔ اب وہ درخواست ہماری جو ہے بالآخر بیچ میں پروسیکیوشن کی طرف سے کبھی پیٹ خراب ہونے کی استدعا دائر کی گئی، کبھی یہ کہا گیا کہ نیا وکیل ہمیں مطلوب ہے، اور وقت گزارا گیا، لیکن اب 16 اکتوبر کو یہ مقدمہ لگا ہوا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن اگر ایک واقعتاً عدالتی کارروائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ اس مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ گڑا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے خان صاحب کی سربراہی میں کوئی فیصلہ کیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ واقعات یہ ہیں، اور ہر پاکستانی کے دل پہ یہ واقعات نقش ہونے چاہیے کہ برطانیہ میں ملک ریاض خاندان اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا، جس سے ملک ریاض کو اجازت دی گئی کہ وہ سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے، جہاں انہوں نے ملیر میں جو 16,000 ایکڑ زمین سندھ حکومت نے ان کو مفت دی، جس کو سپریم کورٹ نے ہائی وے رابری کہا، اس زمین کی قیمت کے ضمن میں وہ پیسہ وہاں وہ جمع کرا دیں۔ کوئی اس کا تعلق پاکستان کی حکومت یا وفاقی کابینہ سے نہیں تھا۔ یہ پیسہ اس معاہدے کے تحت براہ راست برطانیہ میں، لنڈن میں اکاؤنٹ سے یہاں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا اور سپریم کورٹ کی تحویل میں رہا۔ وہاں سے ایک پیسہ باہر نہیں نکلا، سندھ حکومت کو یا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ایک پیسہ منتقل نہیں ہوا، یہ پیسہ وہیں رہا۔ ایک پیسہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو نہیں گیا۔ تو یہ کچھ مقدمہ نہیں تھا، ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ اس معاہدے کے حوالے سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ، یعنی کہ اس معاہدے کو آپ ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ قانون کے تحت اس کو ظاہر کرنا ضروری نہ ہو۔ وہ معاہدہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ کابینہ کے سامنے آیا اور کابینہ نے صرف اس کی منظوری دی۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی صرف یہ درخواست تھی کہ اگر آپ کے ملک کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس معاہدے کو ظاہر کیا جائے تو ضرور ظاہر کیجیے گا، لیکن اس کی بلا وجہ تشہیر نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں جی ایک بند لفافہ لہرایا گیا اور اس کی منظوری لے لی گئی اور اس کے تحت 190 ملین پاؤنڈ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ یہ پیسہ اس کابینہ کی میٹنگ سے پہلے منتقل ہو چکا تھا اس اکاؤنٹ میں۔ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ کابینہ نے کوئی منظوری دی اور پھر یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جن کا ہر ایک کو علم ہونا اور ان کی یاد جو ہے رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس ملک کے متفقہ لیڈر کے خلاف ایک تہمت لگائی گئی ہے اور اس تہمت کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ تمام معاملہ بھی 16 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آئے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دن پروسیکیوٹر صاحب کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے، زبان بھی کام کرتی رہے گی اور اس مقدمے کی سنوائی ہوگی اور اس میں مزید التوا کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ بڑے معاملات ہیں قانونی نوعیت کے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، پاکستانی قوم کے سامنے ہیں۔ ان کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا ضروری تھا، اسی لیے آپ کو آج ہم نے زحمت دی۔ باقی بہت سے معاملات ہیں، ان کو ان کے صحیح سیاسی تناظر میں اور قانونی تناظر میں پیش کریں گے۔ بابر اعوان صاحب، میں گزارش کروں گا بابر صاحب آپ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ سلمان صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے کیسز کا ایک رن ڈاؤن دیا ہے۔ میں مختصر اس پہ 4-5 چیزیں ٹچ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو قیدی کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے، شفٹ کیا جاتا ہے، وہ سب جیل کہلاتی ہے۔ یہ قانون ہے پاکستان کے اندر، اور کسی گیریزن سٹی کے اندر کوئی پرائیویٹ جگہ اس کو جیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے عمران خان کو جو نوٹیفائڈ جیلز ہیں ان کے علاوہ اگر کسی جگہ منتقل کیا گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ دوسرا، جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کو صرف 3 لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا جو پہلے چل کے بری ہو چکا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو اس وقت جاری ہے، اس مقدمے میں جس کا ہائی کورٹ کا ذکر کیا
راجہ صاحب نے اس مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیسے شہباز شریف کے حوالے کر دیے ہیں. نہ وہ عمران کے پاس تھے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیسے کبھی استعمال کیے. اور اس کے لیے سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا کہ اگر عمران القادری یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اور اگر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو روز جس کے نمونے آپ دیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی بنائے گا تو وہ یونیورسٹی حلال ہوگی، اس لیے پیسے اس کو دیے جائیں. تیسرا مقدمہ ہے 9 مئی کا. 9 مئی کے مقدمے پہ 2 باتیں کہنے والی ہیں. 3 جگہ پہ وہ مقدمہ انہی شہادتوں کے اوپر بری ہو چکا ہے، اور انسیڈنٹلی تینوں جگہ پہ میں وکیل تھا. 2 مقدمے بری ہوئے عمر ایوب اور دوسروں کے. عباس مصطفی صاحب نے بری کیے سرگودا کی ATC کی کورٹ نے. ایک ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے بری کیا، اور 4 مقدمے آپ کے سامنے جو ملزمان جن کو 10 سال قید سنائی ہوئی تھی ان میں سے 4 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے کہ یہ شہادت ناکافی ہے بری کر دیا ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو بالکل بھی سزا نہیں سنائی جا سکتی. 1 دن کی قید بھی نہیں، جو ان کو قید بے گناہی میں رکھا ہوا ہے وہی قید ان کے لیے وہ حکومت تجویز کر سکتی تھی. اس سے آگے کوئی قید نہ دی جا سکتی ہے، نہ وہ سسٹین کر سکتی ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 دفعہ ایسا ہوا. ایک مشرقی پاکستان میں جب مشتاق کھٹکر، تاج الدین اور شیخ مجیب کے مقدمات بنائے گئے تو اس وقت ترامیم پہ ترامیم، مارشل لاء تھا. مارشل لاء کے آرڈرز کے اندر صبح ایک آرڈر تھا، دوپہر کو ایک تھا، اور شام کو تیسرا آرڈر آتا تھا. اب آئین پورا اس کو تبدیل کر دیا گیا. اس کا جو کمپلیکشن تھا کہ انصاف ہو سکتا ہے، اب 2 عدالتیں بن گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ایک آئینی عدالت ہے، غیر آئینی عدالت ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک معلوم عدالت ہے، ایک نامعلوم عدالت ہے. اب فیصلہ کرنا قوم کے پاس ہے کہ معلوم عدالت زیادہ طاقتور ہے یا نامعلوم عدالت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. ایک عدالت موجود ہے، ایک عدالت غائب ہے. ایک دکھائی دیتی ہے، ایک دکھائی نہیں دیتی. اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے جتنے سرویز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مور دین 90% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ریاست کو نقصان یہ پہنچایا جا رہا ہے فارم 47 والی رجیم کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے کہ اگر کل یہ حکومت ختم ہوتی ہے اور کل یہ جھوٹے مقدمات واپس لیے جاتے ہیں تو 80 سے 90% لوگ جو عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری شکلوں کو، بہت سارے کرتوتوں کو اور بہت ساری بلڈنگوں کو مسترد کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے نہیں ہے کہ پاکستان کا ماحول آپ بدلنا چاہتے ہیں. آپ صرف اپنا رویہ بدلیں، دستور نہ بدلیں. آپ صرف حکومت بدلیں، الیکشن کرائیں. آپ صرف عمران خان کے بارے میں ذاتی دشمنی یا انا اس کا رویہ بدلیں، اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جن کو 1 منٹ کے لیے بھی ان کو جیل میں رکھا جا سکے. یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے لیے چیلنجز اتنے بڑے شاید ماضی قریب میں پہلے کبھی نہیں آئے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اسرائیل کے ساتھ اردن کا بارڈر لگتا ہے، اردن کے ساتھ عراق کا بارڈر لگتا ہے، عراق کے ساتھ شام کا بارڈر لگتا ہے، شام کے ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے. یہ ساری وہ جگہیں جہاں تو بمباری ہو چکی ہے. امریکہ اور اسرائیل بمباری کر چکے ہیں. اور اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو نکال کے دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہمارا ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے. جب وہ آئے گا تو اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی قوم ہیں. لیکن ان حالات میں بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. ان حالات میں بھی آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اور ان حالات میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق کی ضرورت نہیں ہے، اور وطن کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی جینوئن لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ جو حالات ہیں ان میں اور ضروری ہو گیا ہے کہ فوری طور پہ
پاکستان کا نیا راستہ چننے کے لیے نئے انتخابات بھی کروائے جائیں اور عمران خان کو رہائی دی جائے فوری طور پہ، اس لیے کہ جھوٹے مقدمات ہیں سارے. یہ 300 جھوٹے مقدمات کا جو احرام مصر کے مقابلے میں احرام فارم 47 بنایا گیا ہے، اس کے آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ اتنی کرپشن ہے کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے کرپشن کے مقدمات کے. جب مقدمات نکلے تو ان کے پاس منہ نہیں رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، کرپشن کدھر چلی گئی ساری. دو چیزیں اور ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت 25 لاکھ ایکڑ رقبہ سیلاب کے پانی کے نیچے ہے. اس وقت 30 بڑی کمپنیاں پاکستان سے بھاگ چکی ہیں. اس وقت لاشیں گنتی کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اجازت نہیں دی گئی پنجاب کے اندر خاص طور پہ. اور اس وقت پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر اگلے 50 سال بھی وہ کوشش کرے تو ترقی کے لیے کچھ نکال سکے گا جینون اندر سے اس پالیسی کے ساتھ، اس لیے کہ قرضہ اتنا ہے کہ اگلے 50 سال آپ یا سود دیتے رہیں گے یا قرضہ واپس کرتے رہیں گے اور اس کے لیے آپ مزید قرضہ لیتے رہیں گے. یہ جو گن چکر ہے اس کا فائدہ 30 سے 50 لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے اثاثے باہر ہیں. ہمیں وہ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے پتہ لگتا ہے بندہ باہر چلا گیا. اس لیے یہ رویہ آپ بدل لیں سارے. جو نواز شریف ہیں وہ کیوں بھاگے ہیں؟ میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں. وہ تو امید پاکستان بنا کے لائے گئے تھے، ان کے لیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ چل کے ایئرپورٹ پہ چلی گئی تھی. اسی کام کے لیے جس کام کے لیے عمران خان اندر آئے تو وہاں نامعلوم افراد جو تھے وہ معلوم عدلیہ کے ایک ذیلی کمرے سے اٹھا کے ان کو لے گئے تھے. اس لیے یہ جو پاکستان کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی باہر سے راستہ نہیں نکلے گا، کیونکہ 7واں بحری بیڑا پہلے بھی نہیں آیا تھا، ابھی بھی نہیں آئے گا. یہ اندر سے نکلے گا، اور اندر سے جو نکلے گا اس کے میں نے 2 راستے آپ کو تجویز دیے. ایک آخری راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جن کے پاس 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ ہے اور 26ویں آئینی ترمیم والے خبریں چلواتے رہتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے سے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، تو اس 27ویں ترمیم سے پہلے اور 26ویں آئین کے درمیان میں فاضل عدلیہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخاطب ہو کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑا تاریخی موقع ہے کہ آپ اس کے وہ حصے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے وکلاء کہ یہ آئین کی فلاں شق سے متصادم ہے، ان کو آپ ختم کریں گے تاکہ اس ترمیم کا زہر نکل سکے اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو جاری کیا جا سکے. اس وقت جو پاکستان کے وسائل ہیں وہ پاکستان کے وسائل صوبوں کے وسائل ہیں. اسلام آباد میں تو صرف 3 منرل ہوتے ہیں، ایک منرل واٹر ہوتا ہے اور ایک وہ واٹر ہوتا ہے جو منرل نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ خوش آمد واٹر ہوتا ہے. باقی وسائل تو صوبوں کے ہیں. تو آپ بتائیں قوم کو کہ کون سا وہ منرل ہے جو آپ نے صوبوں کے علاوہ کسی جگہ سے اٹھایا اور کھڈا کرنے کے بعد اس کو باہر جا کے آپ پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ماڈل ساری دنیا میں کامیاب ہوئے جن میں لوگوں کی شرکت ہے. پاکستان کے لوگ اقتدار میں شرکت سے محروم ہو گئے. پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے زبردست بیان دیا جس پہ میں شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے بارے میں مریم نہ بات کرے تو کون بات کرے؟ عمران بات کرے. آپ تو اپنی سیٹ آ رہی ہوئی ہیں، جو آپ کے گھر کی سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. جو آپ کے ابا کے خلاف سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. جو آپ کے چچا کے خلاف اور آپ کے کزن کے خلاف اور آپ کے دوسرے کزن کے خلاف سیٹ جیتا ہوا ہے اس کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. اس لیے یہ مصنوعی نظام جس کو ایک آکسیجن ٹینٹ بنا کے ماگلا کی ایک پہاڑی کے نیچے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی جڑ ہی نہیں ہے. یہ نہیں چل سکتا. اور استحکام تب آئے، اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے عمران خان کا مس ٹرائل ہو رہا ہے، پروسیکیوشن نہیں ہو رہی. اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. عمران خان کا جرم کوئی نہیں ہے، اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ عمران خان نے جرم بے گناہی کیا. اور صرف وہی نہیں، عمران خان کے بانجے پکڑے گئے، عمران خان کی بہنوں پہ مقدمات بنے، عمران خان کی بیگم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے. تو کچھ اگر چاہتی ہے پاکستان کی اشرافیہ کہ ان کا کوئی تھوڑا سا چہرہ بچ جائے
تو ان کو فوری طور پہ آئین کو آگے کر کے پیچھے ہٹنا ہوگا.